ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کا آج 5واں روز شروع ہو چکا ہے، اور اب یہ جنگ صرف اسرائیل اور فلسطین کی جنگ نہیں رہی۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک جانب روس ہے جو ایسی جنگیں لڑتا ہے کہ جب وہ جنگ لڑتا ہے تو بڑے بڑے ملکوں کی بڑی بڑی فوجیں جو ہیں وہ بھی دنگ رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، انہوں نے بڑا اعلان کیا ہے اور وہ بھی میدان میں اتر آئے ہیں، اور جنگ کا پورا نقشہ ناظرین جو ہے روس کی اس جنگ میں مداخلت سے بدل چکا ہے، اور مسلم ممالک جو ہیں وہ بھی اسرائیل کے خلاف، اسرائیلی جارحیت کے خلاف میدان میں اتر آئے ہیں، جبکہ حوثیوں نے بھی امریکہ کو، جو کہ اس جنگ میں اترا ہے اور اپنے بیڑے جو ہے وہ بھیج رہا ہے اسرائیل کی طرف اور ان کی مدد کے لیے، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ دوسرے بھی اس نے جو بیڑے ہیں اپنے وہ بھی تیار کیے ہوئے ہیں اسرائیل کی مدد کے لیے، یہ بھی خبر آ رہی ہے۔ اور ناظرین، حوثیوں نے امریکہ کو میزائل حملے کی وارننگ دے دی ہے کہ اگر اب تم نے کوئی اپنا بحری بیڑا یا جنگی بیڑا یا اپنے جہاز یہاں پر لائے یا فلسطین پر حملہ کیا تو ہم تمہیں بھرپور طریقے سے جواب دیں گے۔ ناظرین، اب اس وقت جنگ کی تازہ صورتحال کیا ہے؟ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پورے کا پورا معاملہ اور ماجرا یہ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فلسطین مزاحمتی تنظیم حماس اور اسرائیل کے درمیان شدید جھڑپیں 5ویں روز میں داخل ہو چکی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی ناکہ بندی سخت کر دی گئی ہے اور اسرائیل پر حملے تیز کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کی جانب سے غزہ پر تقریباً 200 اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور پناہ گزین کیمپ جو ہیں، ریفیوجیز کیمپ، اس پر بھی بم گرائے جا رہے ہیں۔ ایمبولینس اور امدادی کارکنان جو ہیں وہاں پہ اسرائیل میں جو مدد کے لیے وہاں پہ پہنچے ہیں یا پہلے سے موجود تھے، وہ بھی ناظرین اسرائیلیوں کی اس حملے کی زد میں ہیں، اور اسرائیل کی جانب سے ناظرین بلا تفریق بمباری کی جا رہی ہے، نہ وہ لوگ کسی بچے کو دیکھ رہے ہیں نہ بوڑھے کو، اور مطلب وہ احساس دل ان کے اندر سے مر چکا ہے اور بدحواس ہو چکے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچانک سے ایک چھوٹی سی تنظیم نے ان پر اتنا بڑا حملہ کیا۔ تو ناظرین، اس بات کا انکشاف تو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس نے اور عرب میڈیا نے بھی کیا ہے کہ یہ بلا تفریق بمباری اور فائرنگ، ناظرین سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ فاسفورس جو بم ہے وہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو وہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہی ہے جو اسے پناہ دے، کہ وہ بہت ہی ایسا فاسفورس ایک ایسا بم ہے جو جیسے جہاں پہ بھی گرے گا تو وہاں پہ لوگ اور وہ جگہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ ناظرین، اب تک کی صورتحال میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد تقریباً 800 ہو گئی ہے، جبکہ 300 سے زائد زخمی ہیں، اور حالیہ اسرائیلی بمباری سے تقریباً 3 فلسطینی صحافی بھی شہید ہو چکے ہیں، جو کہ وہاں پہ اپنے صحافت کے جو معاملات تھے وہ سر انجام دے رہے تھے، جبکہ ہفتے سے جاری بمباری میں اب تک تقریباً 7 صحافی جو ہیں وہ بھی جان سے جا چکے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل نے غزہ کی ناکہ بندی مزید سخت کر دی ہے اور پانی، بجلی، خوراک، ایندھن کی فراہمی مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر دی ہے، جس کے باعث پہلے سے پابندیوں کے شکار جو غزہ کے رہائشی تھے ان کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، اس پر مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ اقوام متحدہ نے غزہ کی مکمل علاقہ بندی کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ ناکہ بندی سے شہریوں کی بقا خطرے میں آ جائے گی۔ یہ یونائٹڈ نیشن کا بھی کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے وہ غزہ کے اندر اور باہر انسانی راہداری کا ایک جو ہیومن کاریڈور ہے اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ایک کاریڈور کا مطالبہ کیا ہے ناظرین، اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ 1,80,000 سے زائد فلسطینی جو ہیں وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں اس وقت، اور وہ لوگ سکولوں میں اور مختلف اس قسم کی جگہ پہ پناہ گزین ہوئے ہیں۔ ناظرین، حماس کے ترجمان خالد قدومی نے بتایا ہے کہ القاسم برگیڈ کے جو مجاہدین ہیں اب وہ مقبوضہ علاقوں میں تقریباً 22 مقامات پر لڑ رہے ہیں اور سینکڑوں اسرائیلی فوجی حراست میں لے لیے گئے ہیں،
دوسری جانب اسرائیلی فوج نے غزہ کی سرحدی جو پٹی ہے، جو باڑ ہے، اس کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ یہ ایسا ان کا دعویٰ ہے اسرائیلی فوج کا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نئی دراندازی ابھی تک غزہ کی طرف سے کوئی نہیں ہوئی۔ اور ناظرین آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ اسرائیل کی فوج نے غزہ کی جو پٹی ہے، جو وہاں پہ انہوں نے بارڈر بنایا تھا، وہاں پہ جو ہیں وہ سرنگیں جو ہیں، بارودی سرنگیں بنانا شروع کر دی ہیں۔ اس وقت اقوام متحدہ جو ہے اس نے بھی باضابطہ طور پر اپنی رپورٹ میں جاری کر دیا ہے کہ غزہ جنگی جرائم اور کرائمز میں ہے، غزہ کے اندر ان کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ ناظرین شہریوں کو نشانہ بنانے والے تمام افراد کو جواب دہ ہونا چاہیے، اور اقوام متحدہ کی کمیشن کا کہنا تھا کہ دونوں فریقوں کی جانب سے جنگی جرائم کا ارتکاب ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے۔ ناظرین شہریوں کو نشانہ بنانے والے تمام افراد کی جانب سے سوشل میڈیا پر کچھ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے پلینز یا پھر ہیلی کاپٹرز کچھ اس طرز پہ فضائی حملے کرنے والے، کچھ اس طرح کے جو حملے تھے انہوں نے ناکام بنایا اور تباہ بھی کیے۔ البتہ ان ویڈیوز کے کوئی اتھینٹیکیشن نہیں ملی، اور ابھی تک یہ ویڈیو ڈیپینڈنٹ سورسز سے بھی کنفرم نہیں ہو رہی۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ فلسطینی تنظیم حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ ہم لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ نتنیاہو پر جہنم کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اور تفصیلات کے مطابق فلسطین تنظیم حماس کی جنگجوؤں کی جانب سے اسرائیل پر اچانک اور حیران کن حملے کے بعد ان کے عزائم اور حوصلے یوں لگ رہا ہے جیسے کہ مزید بلند ہو چکے ہیں، اور حماس کا اسرائیل کے خلاف طوفان الاقصی آپریشن 5ویں روز میں داخل ہو چکا ہے۔ ناظرین اس وقت دونوں جانب سے شدید بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس وقت باضابطہ طور پر حماس کی جانب سے 120 مزید راکٹ جو ہیں وہ داغے جا چکے ہیں۔ ناظرین حماس کے حملوں میں اسرائیلی فوجیوں سمیت 1000 سے زائد 134 اسرائیلی فوجی جو ہیں اور 1000 سے زائد اسرائیلی جو ہیں وہ جاں باک ہو چکے ہیں۔ ناظرین ان سب کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو میں حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم نتنیاہو پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ حماس کے جو ترجمان ہیں ابو عبیدہ، اسرائیل کو انہوں نے دو ٹوک اور واضح طور پر یہ بیان دیا ہے اور پیغام دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں، اور اگر اسرائیل نے اب کسی بھی شہری آبادی پر یا کسی بھی ہمارے قصبے پر بلا جواز فائرنگ کی یا ایئر سٹرائک کیا تو ہم اس کے جو ہمارے پاس یرغمال لوگ ہیں تو ہم ان میں سے ایک ایک کو باری باری کیمرے کے سامنے لا کر قتل کر دیں گے۔ تو پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ اب اسرائیل جیسا ہمارے ساتھ کرے گا ہم بھی آگے سے اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آئیں گے۔ ناظرین اسلامی ممالک بھی اس کے اندر بول رہے ہیں، اور تقریباً کچھ لوگ، کچھ ممالک جو یورپین ہیں اور امریکہ ہو گیا اور ان کے علاوہ یہ سب لوگ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو دوسری سائیڈ پہ جو فلسطینی ہیں وہ نہتے ہیں اور بالکل ان کے پاس نہ ساز و سامان ہے کچھ کھانے پینے کا، اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ہاتھ سے خالی کسی پر ایسے حملہ کرنا اور معصوم بچوں تک کو نہ دیکھنا ظلم کی انتہا ہے یہ۔ اور ہم سب ان لوگوں کے لیے دعا گو ہیں، اور آپ سب ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی مدد فرمائے اور ان کو کامیاب کرے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع پر مزید آپ کو آگاہ رکھیں، اور مزید جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک انشاءاللہ ہم پہنچاتے رہیں گے۔ فی امان اللہ۔